نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين بجاه سيد المرسلين صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ آج ہم سورہ طٰہٰ کے پہلے رکوع کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے، اس کے 8 رکوع ہیں اور 135 آیات کریمہ اس میں موجود ہیں۔ سورہ طٰہٰ کو سورہ مریم کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں بھی انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے آخر میں قرآن پاک کا ذکر ہے اور اس کے آغاز میں بھی۔ اس سورت کے اترنے کا زمانہ وہ تھا جب مسلمانوں پر بے شمار مظالم ڈھائے جا رہے تھے۔ اس سورہ پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی تفصیل سے فرمایا گیا ہے۔ فرعون سے ٹکر لینے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرانے کا بھی ذکر ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے، اور یہی سورہ پاک ہے جس کی چند آیات کی تلاوت نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا رخ بدل دیا تھا، اور آپ دربار رسالت میں حاضر ہو کر ایمان لے آئے تھے۔ ایک روز عمر فاروق رضی اللہ عنہ غضب سے تلوار لے کر نکلے کہ حضور کو شہید کریں گے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ ملے، پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ جواب دیا اسے قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں جس نے ہمارے اندر فتنہ ڈالا ہوا ہے، بتوں کو برا کہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ پہلے اپنی بہن کی خبر تو لے لو اور بہنوئی کا تو پتہ کر لو کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ آپ بہن کے گھر گئے، بہن اور بہنوئی نے کہا ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ آپ نے بہن اور بہنوئی کو بہت مارا۔ بہن سے کہا کہ وہ صحیفہ تو سناؤ جو تم پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے اس سورہ مبارکہ یعنی سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھی، دل نرم ہو گیا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام لے آئے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین فرشتوں کو سنائی، تو فرشتوں نے کہا بڑی خوش نصیب ہے وہ امت جس پر یہ سورتیں نازل ہوں گی، اور مبارک ہیں وہ سینے جو ان سورتوں کو حفظ کریں گے، اور مبارک ہیں وہ زبانیں جو ان کو پڑھیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بار بار پڑھنا نصیب کرے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ پہلی اور دوسری آیت مبارکہ میں فرمایا طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ پھر اگلی آیات کریمہ میں فرمایا یہ صرف ان کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کو نازل کرنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمینوں کو اور آسمانوں کو پیدا کیا، جو رحمان ہے اور اپنی شان کے لائق عرش پر جلوہ گر ہے، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور ان کے درمیان میں ہے اور زمین کی تہ میں ہے۔ اگر آپ بلند آواز سے بات کریں تو بے شک وہ آہستہ اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، اور معبود ہے اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ فرمایا طٰہٰ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ طٰہٰ اللہ رب العزت کے اسماء گرامی میں سے ایک اسم ہے، اور اس کا یہ معنی بھی لیا گیا ہے کہ طٰہٰ سے مراد طیب ہے اور ہا سے مراد طرب خوشی ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 7 اسماء گرامی کا ذکر کیا، جن میں ایک نام طٰہٰ بھی ہے۔
اس سورہ مبارکہ کے اترنے کے بارے میں کئی اقوال ملتے ہیں۔ ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بہت طویل قیام کیا تو قریش نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت میں ڈالنے کے لیے ان پر قرآن اتارا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھک جاتے تھے تو کبھی ایک پیر پر وزن ڈالتے، کبھی دوسرے پیر پر، تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ محبوب آپ نے تبلیغ کا کام کر لیا تو آپ یہ فکر نہ کریں کہ کون ایمان لایا اور کس نے دعوت قبول نہیں کی۔ پھر اگلی آیت کریمہ میں فرمایا یہ قرآن صرف ان کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ محبوب ہم نے آپ پر قرآن اس لیے اتارا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والوں کو نصیحت کریں۔ قرآن مقدس نصیحت ہے، مگر واقع نصیحت وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں۔ جیسے سورہ بقرہ میں فرمایا گیا ھدی للمتقین، قرآن کریم ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں قرآن کی عظمت کو اس طرح ذکر فرمایا گیا ہے، اس قرآن کا نزول اس ذات کی طرف سے ہے جس نے زمینوں اور آسمانوں کو بلند کیا، جو رحمان ہے اور اپنی شان کے لائق عرش پر جلوہ گر ہے، اور اسی کے لیے جو آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان ہے اور جو کچھ زمین کی تہ میں ہے۔ اپنی الوہیت کی عظمت کو اس طرح فرمایا گیا کہ اگر تو بلند آواز سے بات کرتے تو وہ آہستہ اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ سر اور خفی کے بارے میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو بات دوسرے سے پوشیدہ رکھی جائے وہ سر ہے، اور جو دل میں چھپائی جائے وہ خفی ہے۔ خفی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو بات ابھی دل میں آئی بھی نہیں ہے، کبھی آئے گی، وہ خفی ہے۔ اور اللہ لا الہ الا ہوا کے ارشاد گرامی میں اللہ کے واحد ہونے کا ذکر ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ توحید کے کئی درجے ہیں: زبان سے اقرار کرنا، دل میں عقیدہ رکھنا، دلائل سے عقیدے کی تائید، توحید میں اس طرح غرق ہو جانا کہ اللہ کی معرفت کے سوا کوئی دوسرا خیال آئے ہی نہ۔ پھر اگلی آیات کریمہ میں فرمان ہے اے محبوب کیا آپ کو موسیٰ کے قصے کی اطلاع پہنچی؟ جب انہوں نے آگ کو دیکھا تو اپنی بیوی سے کہا ٹھہرو، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں اس سے آپ کے پاس کوئی انگارہ لاؤں یا میں آگ کے راستے سے کوئی نشانی پاؤں۔ جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو انہیں پکارا گیا اے موسیٰ، بے شک میں ہی آپ کا رب ہوں، سو آپ اپنے جوتے اتار دیجئے، بے شک آپ مقدس میدان طویٰ میں ہیں اور میں نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے، پس جو وحی کی جائے اسے غور سے سنیں، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، تو آپ میری عبادت کیجئے اور میری یاد کے لیے نماز قائم کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طویل قیام کرنے پر کفار کا طنز اعتراض ہو کہ قرآن آپ پر مشقت کے لیے نازل ہوا ہے۔ یہ بیہودہ اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شاق گزرا۔ اب آپ کو تسلی، حوصلہ، اطمینان کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بہت سے فتنوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ حل عطا کا اس کا یہ معنی بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی خبر آپ کو پہنچ چکی ہے۔ اس پر متنبہ کیا جا رہا ہے، یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے یہ خبر آپ کو ملی ہی نہیں تھی۔
کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کرنے کی مدت پوری کر لی اور آپ نے اپنی بیٹی حضرت صفورہ کا نکاح موسیٰ علیہ السلام کو کر دیا تو مدین سے روانہ ہوئے. آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ ہیں اور عصا ہے جو شعیب علیہ السلام سے ملا تھا. سرد موسم تھا. جس رات اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا تھا, انہوں نے ایک جگہ آگ دیکھی اور اہلیہ سے فرمایا میں نے آگ کو دیکھا ہے, شاید تمہارے پاس کوئی انگارہ لاؤں یا آگ سے راستے کی کوئی نشانی پاؤں. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے, آگ کے قریب پہنچ گئے. آپ نے دیکھا آگ ایک سرسبز درخت کی شاخوں سے بھڑک رہی تھی. آپ نے سوچا یہ ایسی آگ ہے جس سے انگارہ حاصل نہیں کیا جا سکتا. وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی گئی کہ اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں, جوتے اتار دو, آپ مقدس مقام طوا پر ہیں. جب یہ ندا درخت سے سنی تو آپ نے فوراً جواب دیا لبیک. کلام سننے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ کلام رب ذوالجلال کے سوا کسی اور کا نہیں ہو سکتا. آپ نے یہ کلام اپنے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف سے سنا. آپ کو وہاں جوتے اتارنے کا حکم ہوا کہ یہ مقام طوا مقدس مقام ہے. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کا جوتا گدھے کی کھال تھا اور یہ مقام مقدس مقام تھا, تو جوتا اتارنے کا حکم دیا گیا. یہ مراد بھی لی گئی ہے کہ آپ کے پیروں کو مقدس مقام کی برکت حاصل ہو, اور یہ معنی بھی لیا گیا ہے کہ مقام طوا کی عظمت ظاہر ہو. جیسے ہم جوتے اتار کر مساجد میں جاتے ہیں, ایسا کرنے سے مساجد کی عظمت واضح ہوتی ہے. اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے نور کا فرش بچھا دیا, اور نور کے فرش کو جوتوں سے روندنا نہیں چاہیے. بارگاہ قدس سے حکم ہوا میں نے تجھے رسالت کے لیے چن لیا ہے, جو وحی کی جائے اسے غور سے سنیے. میں ہی رب ہوں, میرے بغیر کوئی معبود نہیں, میں ہی مستحق عبادت ہوں. پھر اگلی آیات کریمہ میں فرمایا بے شک قیامت آنے والی ہے جس کو میں مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کی کوشش کا صلہ دیا جائے. بس آپ کو قیامت کے ماننے سے کوئی ایسا شخص نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہو, ورنہ آپ ہلاک ہو جائیں گے. اور اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا یہ میرا عصا ہے, میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں, اور اس میں میرے اور بھی کئی فائدے ہیں. فرمایا اے موسیٰ اسے ڈال دو. موسیٰ نے اسے ڈال دیا تو اچانک وہ دوڑتا ہوا سانپ تھا. پچھلی آیت کریمہ میں موسیٰ علیہ السلام کو حکم تھا کہ وہ وحی الہی کو غور سے سنیں, انہیں رسالت کے لیے منتخب کر لیا ہے. فرمایا میرے بغیر عبادت کا کوئی مستحق نہیں, میری عبادت کیجیے. عبادت کے ذکر کے بعد اس آیت مبارکہ میں عبادت کی خاص قسم نماز کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ نماز تمام عبادات سے افضل عبادت ہے, اور فرمایا میری یاد کے لیے نماز قائم کیجیے. مخلصین کی نماز ایسی ہے کہ وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور اس کی رضا کے لیے متمنی رہتے ہیں, اسی پر توکل کرتے ہیں. گویا حکم دیا جا رہا ہے کہ میری یاد کے لیے اور میری رضا کے لیے نماز پڑھیں. لذکر, اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ تم مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھو, اور دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ تم اس لیے نماز پڑھو کہ میں تمہارا ذکر کروں. کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس سے بہتر مجلس میں اس بندے کا ذکر کرتا ہے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت سویا رہا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب نماز یاد آ جائے تو پڑھ لے, کہ اللہ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری, میری یاد کے لیے نماز قائم کیجیے. اور یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ نماز کی روح ذکر اللہ ہے, اور نماز اول سے آخر تک ذکر ہی ذکر ہے, زبان سے بھی دل سے بھی اور دوسرے اعضاء سے بھی. اس لیے نماز میں ذکر اللہ سے غفلت نہیں ہونی چاہیے.
نماز کے حکم کے بعد قیامت کا ذکر فرمایا گیا کہ قیامت آنے والی ہے جس کو میں مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کی کوشش کا صلہ دیا جائے۔ موت کو بھی مخفی رکھا ہے کہ اللہ نے توبہ قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اگر بندوں کو اپنی موت کے وقت کی خبر ہوتی تو ساری زندگی برائیاں کرتے رہتے۔ موت سے چند دن منٹ پہلے توبہ کر لے تو اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے، اس طرح سزا پانے سے بچ جاتے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ ہر شخص کو اس کی کوشش کا صلہ دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ قیامت کا واقع ہونے سے جزا و سزا کا نظام وابستہ ہے۔ قیامت کے ذکر کے بعد فرمایا گیا تجھے قیامت کے ماننے سے کوئی ایسا شخص نہ روکے جو اس پر ایمان نہ رکھتا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہو، ورنہ آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ خطاب موسیٰ علیہ السلام کو ہے کہ آیات میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عصا کا ذکر کر کے عرض کی اس عصا میں میرے لیے فائدے ہیں، ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی کافی فوائد ہیں۔ تو بارگاہ الہی سے اس عصا کے مزید فوائد بتائے گئے کہ یہ عصا اژدہا بھی بن جاتا ہے، اسے ڈال دو۔ آپ نے جب اس کو ڈالا تو اچانک دوڑتا سانپ تھا۔ پھر اگلی آیات کریمہ آیت نمبر 21، 22 اور 23 میں فرمایا اس کو پکڑ لو اور ڈرو مت، ہم ابھی اسے پہلی حالت کی طرف لوٹا دیں گے، اور اپنا ہاتھ بغل میں ملا لیں تو وہ بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہے تاکہ ہم آپ کو بعض بڑی نشانی دکھائیں۔ فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ جو ہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ عصا سانپ بن گیا ہے تو انسانی بشر ہونے کے تقاضے کے مطابق ہونے والے امور مثلاً بھوک پیاس کا لگنا، خوف دہشت طاری ہونا، بخار تکلیف کا ہونا، زخم ہونا، خون بہنا وغیرہ ایسے عوارض مقام نبوت کے منافی نہیں ہے۔ جو ہی آپ پر یہ خوف سا طاری ہوا تو فرمایا گیا کہ اسے پکڑ لیں، ہم بہت جلدی اسے پہلی حالت کی طرف لوٹا دیں گے۔ عصا کا سانپ بن جانا اور آپ کا ڈرنا یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ جادوگر نہیں، کہ جادوگر اپنے جادو سے ڈرا نہیں کرتا۔ جیسے فرعون جادوگروں نے جادو کیا اور وہ لوگ ڈرے نہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام سانپ سے نہیں ڈرے بلکہ اللہ کے قہر و غضب سے خائف ہوئے کہ سانپ اللہ کے قہر و غضب کا مظہر ہے۔ عصا کے سانپ بن جانے کے معجزے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو دوسرے معجزے کا عطا فرمایا گیا، اسی کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ کلیم اپنے ہاتھ کو بغل میں دبائیں اور پھر نکالیں تو وہ سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ دو معجزے عطائے ید بیدا ہے۔ جب آپ نے بغل میں دبایا اور پھر یہ اس کو نکالا تو وہ بجلی کی طرح چمکتا یا آفتاب کی طرح روشن تھا، اور جب آپ دوبارہ بغل میں لے جائے تو حسب معمول رنگ گندم گون ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ ان دو نشانیوں کو لے کر جاؤ تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ ان دونوں معجزوں میں عصا کا سانپ بن جانا بڑا معجزہ ہے کہ ید بیدا میں صرف رنگ کا بدلنا، اس کا چمکنا ہے، مگر عصا کے سانپ بننے میں رنگ کا تغیر بھی ہے، جسم کا بڑا ہونا بھی ہے، حیات بھی ہے، چلنا اور دوڑنا بھی ہے، اشیاء کو نگلنا بھی ہے، پھر حسب معمول عصا بن جانا۔ یہ معجزہ ان ساری صورتوں کے باعث بڑا معجزہ ہے۔ اب حکم ہوا کہ فرعون کے پاس جائیے، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے تو سبھی انسانوں کی طرف ہیں، مگر فرعون کا ذکر خاص کر کے کہا گیا کہ وہ تکبر اور سرکشی میں سب سے بڑھ گیا تھا۔ اس نے رب ہونے کا دعویٰ کر رکھا تھا اور پانی سب لوگ اس کی پیروی کرتے تھے، اس لیے اس کا ذکر کرنا زیادہ لائق تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا جاؤ، فرعون سرکش ہو گیا ہے، میری نعمتوں کو بھول گیا ہے، دولت نے اسے مغرور کر دیا، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا ہے۔ مجھے میرے جلال کی قسم اگر مجھے اپنے عہد کا پاس نہ ہوتا تو اسے فوراً عذاب میں جکڑ لیتا۔ جاؤ اسے میرا پیغام پہنچاؤ، پھر اس کے بعد عذاب سے اسے ڈراؤ، میری عبادت کی دعوت دو۔ اسی آیت مبارکہ پر سورہ طٰہٰ کے پہلے رکوع کا اختتام ہے۔
اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرمائے جنہیں تو نے ہدایت عطا فرمائی ہے، جیسے تو نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو رہنمائی دی، ہمارے دلوں کو حق پر ثابت قدم رکھ، ہمیں اپنے قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور قرآن کو ہمارے دلوں کا سکون اور سینوں کا نور بنا دے، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔